يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة الذكر له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، حاضرین جلسہ، ہمارے مدارس میں مختلف مناسبتوں سے عام جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان جلسوں کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ مدارس کی کارکردگی لوگوں کے سامنے آئے اور جو متعلقین اور معاونین ہیں ان کا دل مطمئن ہو کہ ہم جو تعاون کر رہے ہیں اس کا ثمرہ اور فائدہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جلسوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور یہ بنیادی مقصد ہے، کہ اس مناسبت سے قرآن و سنت کی باتیں، اصلاح معاشرہ کی باتیں، دین کی باتیں سنی اور سنائی جائیں، تاکہ ان کو سمجھ کر عمل کا جذبہ بیدار ہو۔ یہ ان جلسوں کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور آپ کا یہ ادارہ ماشاءاللہ اس پورے علاقے میں ایک دینی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اور قدیم زمانے سے اطراف و اکناف میں علم دین کی روشنی اس ادارے کے ذریعے سے گھر گھر میں پہنچ رہی ہے۔
اللہ تعالی اس چراغ کو روشن سے روشن تر فرمائے، اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے۔ جلسے کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے جو بجا طور پر اس قابل ہے کہ ہم اس کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھیں۔ صحابی رسول سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، اور آپ کا خطاب زیادہ تر مختصر ہوتا تھا تاکہ یاد کرنے والوں کو سہولت ہو، عمل کرنے میں آسانی ہو، لیکن آپ کی مختصر باتیں بھی معنی کے اعتبار سے، جامعیت کے اعتبار سے بڑی بڑی تقریروں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کلام مختصر ہے لیکن پیغام عظیم الشان ہے۔ چنانچہ آپ نے اس خطاب میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں اور ان 3 باتوں پر 3 بشارتیں سنائی ہیں۔ وہ 3 باتیں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور بشارتیں بھی بہت اہم، اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں، جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ پہلی بات فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، اے ایمان والو، اے لوگو، اپنی موت سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، ندامت کا اظہار کر لو۔ اور یہ جو فرمایا کہ موت سے پہلے، تو موت کا تو کچھ پتہ ہے نہیں کب آ جائے، اس لیے نقد توبہ کرو، کیونکہ اگلے پل کی کچھ خبر نہیں ہے۔ کوئی جوان یہ نہ سمجھے کہ ابھی ہم نے زندگی ہی کہاں گزاری ہے، ابھی تو بہت بہاریں دیکھنی باقی ہیں، اس لیے کہ کتنے جوانوں کے جنازے ہم نے اٹھتے ہوئے دیکھے۔ کوئی ضمانت نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحت مند طاقتور پہلوان جو سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں 10 سال زندہ رہنا ہے، ان کو ہم نے چٹکیوں میں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ رات کو آرام کے ساتھ سوئے اور صبح اٹھنے کا نام نہیں، سوتے ہی رہ گئے۔ تو حضور جو یہ فرما رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اس کا مطلب یہ ہے نقد توبہ کرو ابھی، کیونکہ مرنے کا کچھ پتہ ہے نہیں۔
یہ توبہ کیسے مانی جائے گی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ۔ سچی توبہ میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو غلطی ہو گئی، جو گناہ ہو گیا، تو دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو کہ بہت برا ہوا۔ ایسا نہیں ہونا، دل پر بوجھ ہو، گویا پہاڑ رکھ دیا گیا۔ غلطی ہو جائے تو دل بے چین ہو جائے۔ توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو۔ یہ نہیں کہ پلان بنا رکھا ہے کہ کل پھر گناہ کروں گا اور آج استغفار کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سچی توبہ جب ہوگی جب بالکل پختہ ارادہ کر لے کہ میں ہرگز اب ایسا کروں گا ہی نہیں۔ وہ اسباب، وہ ذرائع جن سے آدمی گناہ کے قریب ہو سکتا ہے، ان سے دور ہو جائے، ان سے اپنا تعلق ختم کر لے، سچی توبہ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور تیسری بات، اگر اس گناہ کا تعلق بندے کے حق سے ہے، کسی کا مال دبایا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو اذیت پہنچائی، تو یا تو اس کا حق ادا کرو یا اسے راضی کرو، تب یہ توبہ سچی کہلائے۔ تو یہ ساری شرائط پائی جائیں، اس کا آدمی نقد اہتمام کرے۔ توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، موت سے پہلے یہ سارا معاملہ صاف کر کے جاؤ، حقوق اللہ کے متعلق بھی اور حقوق العباد سے متعلق۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَن تُشْغَلُوا۔ سبحان اللہ، کیا بہترین تعبیر ہے۔ فرمایا مشغولی اور رکاوٹ آنے سے پہلے نیک اعمال کو جلدی جلدی حاصل کر لو، سستی مت کرو، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، نہیں، نقد حاصل کرو، فوراً حاصل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کل بیمار ہو جاؤ، نہ کر سکو، بڑھاپا آ جائے، وہ کام انجام نہ دے سکو، کوئی اور عارض پیش آ جائے، رکاوٹ پیش آ جائے، اس سے پہلے جو نیکی تم سے ہو سکے کر لو۔ کسی کا انتقال ہو جائے، سنت سمجھ کر اس کی تعزیت کو چلے جاؤ۔ کوئی بیمار ہو جائے، سنت سمجھ کر اس کی مزاج کرسی کو چلے جاؤ۔ کسی کا انتقال ہو جائے،
ثواب سمجھ کر جنازے میں شرکت کرو، اور موقع ہو تو قبرستان تک چلے جاؤ۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرے اس کو ایک قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے، جس کی ادنا سے ادنا مقدار احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یہ حدیث سب کو پتہ تھی، صحابہ میں سے اکثر کو پتہ تھی، لیکن سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث میں مزید یہ بھی فرمایا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو نماز جنازہ میں شرکت کرے اسے ایک قیراط، اور جو قبرستان تک جائے ساتھ میں اسے ڈبل قیراط ملتے ہیں، اور ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر۔ تو جب یہ حدیث سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سنی تو فوراً زبان پر یہ جملہ آیا، لقد فرطنا فی قراریط کثیرا۔ ارے یہ تو بہت نقصان ہو گیا، بہت سے قیراط ہم حاصل کر سکتے تھے اور ہم نے حاصل نہیں کیے، نماز پڑھ کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ۔ کوئی بھی نیکی کا موقع ہو کچھ کر لو، کام آ جائے۔ سفر میں جا رہے ہیں، خالی وقت ہے تو ادھر ادھر فضولیات میں لگنے کے بجائے حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھا کرے، قرآن پڑھا کرے۔ حافظ قرآن صرف اس لیے حفظ نہیں کرتا کہ خالی رمضان میں سننا ہے، وہ بھی ہے، لیکن یہ دوستی قرآن کی زندگی بھر کی ہے، ہر دن کی ہے، ہر وقت کی ہے، ہر رات کی ہے۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ تعالی، ان کا قرآن پاک سے کیسا شغف رہا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے روز نامچے میں لکھا، سہارنپور سے راجستھان کا تبلیغی سفر ہوا 1.5 دن کا، فرمایا 45 پارے قرآن پاک کے پڑھ لیے۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ گاڑی میں بیٹھے قرآن شروع، ایک ایک سفر میں 20 پارے پڑھ لیے۔ ایک صاحب مجھے ملے، ابھی چند سالوں پہلے کی بات، گجرات کے رہنے والے، بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا سالوں سے میرا یومیہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا معمول ہے، یومیہ ایک۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال صالحہ کو جانے نہیں دیتے، موقع ہاتھ سے نہ جائے، بس ذخیرہ پر ذخیرہ، ذخیرے پر ذخیرہ جمع ہوتا چلا جائے، پتہ نہیں کل افسوس کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ فرمایا مشغولی ہونے سے پہلے، رکاوٹ آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، بادروا بالاعمال الصالحہ، سمیٹ لو، پتہ نہیں کل موقع ملے کہ نہ ملے۔ کتنی باتیں ہوئی بھائی، بتاؤ۔ نمبر 1 فوراً توبہ کرو۔ نمبر 2 نیکیوں کو ہاتھ سے جانے مت دو، سمیٹ لو۔
اور تیسری بات آپ نے فرمائی وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، اور اس تعلق کو جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرو دو چیزوں کے ذریعے۔ تم بندے ہو، اللہ رب ہے، تم مخلوق ہو، اللہ خالق ہے، تم سائل ہو، اللہ دینے والا ہے، تم محتاج ہو، اللہ غنی ہے۔ تمہارا رب کے ساتھ کیسے رشتہ مضبوط ہو، اس کے لیے تمہیں دو کام کرنے چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلا کام بکثرت الذکر لہو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، چلتے پھرتے یاد کرو، لیٹے بیٹھے یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے یاد کرو، سوتے جاگتے یاد کرو۔ اللہ کا تصور، اللہ کی ذات و صفات، قدرت کاملہ کا دھیان، اس کے بارے میں غور و فکر، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض۔ اور فرمایا دوسری چیز جس سے تمہارا رابطہ اللہ سے مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، وہ کیا ہے؟ وَبِكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، جو اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لوگوں کے سامنے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ مسجد میں لگاؤ، مدرسے میں لگاؤ، غریبوں پر لگاؤ، مسکینوں پر لگاؤ، بیواؤں پر لگاؤ، محتاجوں پر لگاؤ، غریب رشتہ داروں پر لگاؤ، پڑوسیوں پر خرچ کرو، خوب صدقہ کرو۔ جتنا صدقہ کرو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صدقہ خیرات غلطی کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے کہ پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ یہ تین کام کرنے ہیں۔ توبہ کرو، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ تمہیں تین بشارتیں سنائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، ترزقو، تمہاری روزی میں برکت ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے نہیں کہ روزی میں برکت ہو، ایسے ہوگی برکت۔ وَتُنصَرُوا، تمہاری مدد ہوگی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ تم یہ کرو اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ وَتُجْبَرُوا، تمہاری کمزوریوں کی تلافی ہوگی، اصلاح ہوگی، کمیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں گے، تمہارے کاموں کو ٹھیک کر دیں گے۔ تم یہ تین کام کرو۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں ہدایتوں پر ہمیں اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہی ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ کثرت سے توبہ کا اہتمام رکھیں۔ اولاً گناہوں کے قریب مت جائیں، لیکن گناہ اگر ہو جائے تو اس کو ہلکے میں نہ لیں کہ میاں ہو گیا بس، نہیں،
جب تک توبہ نہ کر لیں چین نہ آئے، نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ نیند آئے، ایسی بے چینی ہونی چاہیے۔ نیکیوں کو اکٹھا کرو، نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دو جتنا بھی ہو سکے، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اس مدرسے کو بھی ہر طرح کی خیرات و برکات و ترقیات سے مالا مال فرمائے، طلبہ اساتذہ سب کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے، معاونین منتظمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ يا مركز النور فيك الإخاء